اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جاہل احمق گستاخ رسول گستاخ زہرا سلام اللہ علیہا جناب سیدہ رسول کی لخت جگر کے بارے میں نازیب الفاظ کہہ رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا خطا پر تھیں، جبکہ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں اور تا قیامت معصومہ رہیں گے۔ حتیٰ کہ میں یوں کہوں کہ جناب سیدہ کے بارے میں خطا کا تصور کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جو جناب زہرا کی عصمت کے بارے میں شک کرتا ہے، نہ وہ اللہ کا ہے اور نہ ہی وہ رسول کا ہے اور نہ ہی وہ امام کا ہے اور نہ ہی وہ صحابہ کا ماننے والا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کو یہ کہہ دے کہ یہ خطا کار ہے تو عام انسان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کے بارے میں یہ الفاظ کہا جائے کہ یہ خطا کار ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اے عاشق رسول، اے عاشق اہل بیت، اے عاشق صحابہ، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ گستاخ رسول بار بار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے، جبکہ عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ تو پاکستان کے ہر تھانے میں جا کر گستاخ رسول کے خلاف FIR کٹوائے تاکہ قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے اور اس کے بعد کوئی دشمن زہرا اور دشمن اہل بیت پیدا نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ حقیقت پرست ہے، شخصیت پرست نہیں ہے۔ اگر مذہب شیعہ کو حقیقت مل جائے تو وہ کالے رنگ والے بلال کو بھی اپنا آقا مانتا ہے، اور حقیقت نہ ملے تو حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر بھی لعنت کرتا ہے۔ اگر حقیقت مل جائے تو یزید کے بیٹے معاویہ کو بھی مانتے ہیں، اور اگر حقیقت نہ ملے تو نوح کے بیٹے کنعان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اگر حقیقت مل جائے تو سلمان و ابو ذر و کمبر و مقداد اس جیسے صحابہ پر درود و سلام کی بارش کرتے ہیں، اور اگر حقیقت نہ ملے تو دشمن زہرا پر لعنت کرتے ہیں۔ مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ مذہب شیعہ کسی مذہب کو نہ گالی دیتا ہے اور نہ ہی برا بھلا کہتا ہے، لیکن مذہب شیعہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی جناب زہرا کے بارے میں اس طرح گستاخیاں کرتا رہے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے مذہب میں جس طرح تولا واجب ہے اسی طرح تبرہ بھی واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارے مذہب میں تبرہ کیوں رکھا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہمارے مذہب میں تبرہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ سچے چاہنے والے کی پہچان ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کسی کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے۔ مذہب تشیع، اساس مذہب تشیع یہ ہے کہ ہم اپنے تولا ہم پر بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جناب سیدہ کے بارے میں کوئی نازیب الفاظ بیان کرے۔ کون زہرا؟ وہ زہرا کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ زہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے اور زہرا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔
میں کہتا ہوں اے گستاخ رسول، تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس کی رضا خدا کی رضا، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور وہ زہرا کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ ارے وہ زہرا کہ جس کا نام خالق کائنات نے اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا، کیا وہ زہرا معصومہ نہیں ہے؟ کیا وہ زہرا صدیقہ نہیں ہے؟ میں یوں کہوں کہ ہر عبادت گزار یہی کہے گا کہ جناب زہرا معصومہ ہے، ہر نبی یہی کہے گا کہ جناب زہرا معصومہ ہے، ہر امام یہی کہے گا کہ جناب زہرا معصومہ ہے۔ تو میں روک کر ایک جملہ کہوں کہ جس کی پوری کائنات مل کر وحدانیت کی تصدیق کرے، گواہی دے، اسے خدا کہتے ہیں، اور جو خدا جناب زہرا کی گواہی عصمت کی دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کی گواہی نہ اصحاب رسول کی زبان سے دوں گا اور نہ ہی صحابہ کرام کے بیان سے دوں گا، اس لیے کہ یہ گستاخ رسول جو جناب زہرا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ خطا پر تھیں استغفر اللہ، تو یہ نہ صحابہ کا ماننے والا ہے نہ ازواج رسول کا ماننے والا ہے۔ صحابہ نے تو کہا ہے، ازواج رسول نے کہا ہے کہ جناب زہرا معصومہ ہیں، صادقہ ہیں، لیکن میں قرآن سے جناب زہرا کی عصمت کو بیان کروں گا، اور جو قرآن کے ایک حرف سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، رسول خدا نے جناب زہرا کو کہا کہ اے میری بیٹی چادر یمانی لا کر مجھے دو، تو جناب زہرا نے چادر یمانی لا کر دی، اور اس کے بعد رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اور جناب علی کو اور حسن حسین کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا۔ تو اس وقت جناب جبریل آ کر کہتے ہیں کہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز آتی ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے اور اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح انبیاء اوصیاء معصوم ہیں، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی معصوم ہے۔ جس طرح 1,24,000 انبیاء انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، تو صنف نسوان میں جناب مریم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہدایت کے لیے آئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جس طرح آیت تطہیر جناب زہرا کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، اس طرح آیت مباہلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب نصارہ نجران کئی دن تک رسول اکرم کے پاس آتے رہے اور گفتگو ہوتی رہی، لیکن جب نصارہ نجران مطمئن نہ ہوئے، رسول اکرم کی گفتگو سے نہ مانا، تو اس وقت رسول خدا پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا سچوں کو لے کر چلے، جو کونوا مع الصادقین کا مصداق تھے۔ جیسے ہی میدان مباہلہ میں یہ ہستیاں پہنچی تو نصارہ نجران چیخ کر کہتے ہیں، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک بڑا عالم اسقف جو چیخ کر کہتا ہے نصارہ نجران ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم ایک ایسی ذات کو دیکھ رہے ہیں
ان کی عظمت اور صداقت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ سید عبد الحسین بابہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیا یہ نصارہ نجران رسول اکرم کے پاس کئی دن تک آتے رہے؟ کیا انہوں نے علی کو نہیں دیکھا تھا، حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ تو پھر وہ کون سی ذات ہے کہ جن کی صداقت اور عصمت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اگر اس ذات نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی؟ تو اس وقت سید عبد الحسین بابہانی کہتے ہیں کہ وہ زہرا کی عصمت اور صداقت کا نور تھا کہ جس کو نصارہ نجران دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس ذات نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی فاطمہ کے مقابلے میں آیا، جو بھی رسول کے مقابلے میں آیا، اس کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ ابو جہل کی نسل ختم ہو گئی، ابو لہب کی نسل ختم ہوگی، عاص بن وائل کی نسل ختم ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی دشمن زہرا کے مقابلے میں آیا اس کی نسلیں ختم ہوگی۔ اور آج کل کے دور میں جو بھی زہرا کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے، نازیب الفاظ بیان کر رہا ہے، اس کی بھی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور خود بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جناب زہرا تا قیامت معصومہ ہیں اور معصومہ رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔